مسلم امام احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد جہاد کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے لڑے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. نفس کچھ اور کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ اور کہتا ہے. جب ایسا معاملہ آئے اس کو جہاد کہا جا رہا ہے کہ وہ آدمی جو مسلم ہے آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر عمل کرتا ہے یا پھر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے ہم تو نفس کی پیروی نہیں کرتے، الحمدللہ ہم مسلم ہیں، جماعت المسلمین میں ہیں، امیر جماعت کی بیعت کی ہوئی ہے، تمام فرقے ہیں اور یہ جماعت حق کا ہے. شیطان جو ہے اس کا اپنا ایک کام ہے، وہ الذی یبث فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لوگوں کے دلوں میں انسان صفت، شیطان صفت انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات جو شیاطین ہیں وہ تو ہیں شیاطین. ان دونوں کا کام یہ ہے کسی بھی مسلم کے دل کے اندر ایسے وسوسے ڈالنا جس سے وہ بے عمل ہو جائے، جس سے اللہ کی اطاعت سے وہ منہ پھیر لے اور وہ ان کا کہنا ماننے لگ جائے. لوگ کہتے ہیں آپ جہاد نہیں کرتے، آپ جہاد نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ مجاہد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ سے لڑے. مثلا آپ نے داڑھی رکھی، داڑھی کیوں رکھی آپ نے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم داڑھی کو یہاں سے کاٹتے تھے؟ نہیں کاٹتے تھے نا. پھر جو آپ نے داڑھی رکھی ہے یہ کام کر کے آپ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے، نیت تو ان کی ہوتی ہے کہ ہم سنتی داڑھی رکھ رہے ہیں، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد اس داڑھی کا حاشا نشر کر دیتے ہیں. سالہ سال بیت گئے، ایسے لوگ بھی جماعت میں ہیں جو سالہ سال جماعت میں چلے آ رہے ہیں، ان کی روش میں تبدیلی نہیں آئی. ان کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنا دو، ان کو حدیث پڑھ کے سنا دو، کرنا وہی ہے جو ان کا دل کہتا ہے. تو پھر یہ دل کی پیروی ہے، یہ اپنے خواہشات کی پیروی ہے. جہاں پر ایسے مسلمین ناکام ہو رہے ہیں کہ جو داڑھی رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی سنت کے لیے، اور پھر اس کو پرکینچ کر کے وہ خط بنا کر اس کو خراب کر دیتے ہیں. یہ داڑھی سنت کی نہیں ہے. داڑھی آپ بونڈ دیں یا اس کو خط بنا دیں، ایک ہی بات ہے. لیاقت آباد گجر نالہ، وہاں پہ ایک نائی تھے حجام جو پٹھے بال کاٹتے تھے، لیکن کسی کے وہ شیو نہیں کرتے تھے. لکھا تھا انہوں نے بڑا اس پر لکھ کر بڑی تحریر میں لگایا ہوا تھا اپنی دکان کے اندر کہ میں شیو کرنے سے شرن معذور ہوں، میں شیو کرنے سے شرن معذور ہوں، میں کسی کا شیو نہیں بناؤں گا. اتباع سے میرا وہاں جانا ہو گیا. ہم بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ پٹھے صحیح بال کاٹے، کیونکہ نائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بال کیسے سب پٹھے ہوتے ہیں اور کیسے کٹتے ہیں. میں جا کے بیٹھا تھا، میں نے وہ تحریر پڑھی ان کی، اور اتفاق سے اسی وقت ایک آدمی خط بنا رہے تھے. خیر وہ میں خاموش بیٹھا رہا، جب چلے گئے جی آپ میں یہ میرا بال پٹھے کاٹ دیں گے؟ ہاں ہاں بیٹھیے آئیے. بڑے بزرگ آدمی تھے، کوئی 70 سال کی ان کی عمر تھی. مجھ سے کہنے لگے آپ کے ماشاءاللہ بال اور داڑھی دیکھ کر یہ میں پوچھوں آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میرا تعلق جماعت المسلمین سے ہے. اچھا ہاں مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ. ان کو اس نے کہا میں مسعود احمد صاحب، میں بالکل امیر مسعود احمد صاحب BSc نہیں، وہ کیا بہتر وہ ان کی تاریخ کی کتابوں کی. کہنا میرا تعلق ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت سے ہے. تب پھر وہ میرے بال
کاٹے. میں جب کھڑا ہوا تو میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات آپ سے کہوں میں. نہیں 100 بات کہیے, کیونکہ جماعت المسلمین کے لوگ جو ہیں وہ بڑی حدیث کی بات کرتے ہیں, اس سے خلاف بات نہیں کرتے. آپ بتائیے. میں نے کہا آپ نے لکھا ہوا ہے کہ میں شیو کرنے سے شرعاً معذور ہوں, اور آپ نے ابھی خط بنایا, تو کیا اس میں اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ سنت ہے, وہ سنت نہیں ہے؟ انہوں نے سر جھکا دیا. اچھے آدمی تھے نا. انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں. میں کہا میں تو سمجھتا ہوں خط بنا دیجئے یا داڑھی مونڈ دیجیے, ایک ہی بات ہے. کیونکہ خط بنانا بھی جو ہے سنت میں نہیں ہے, اور شیو کرنے میں سنت میں نہیں ہے. کہ بالکل صحیح کہا, میں اس کو اتار دوں گا, اس کو کاٹ دوں گا, میں اسے بھی لکھوں گا. بہرحال انہوں نے وہ بات مانی. میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں, کافی پرانی بات ہے, میں جوان تھا, میرے سارے بال کالے تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. یہ تو ایسے لوگ بھی ہیں فرقوں کے اندر کہ وہ جو ان کو حدیث سنا دو تو حدیث کی پیروی کرتے ہیں, اس میں بحث ہی کرتے کسی قسم کی. کہتے ہیں ہاں بات آپ نے صحیح کہی ہے, میری غلطی ہے, میں اس کو یہاں تک میں پہنچا ہی نہیں جی ہاں آپ نے مجھے پہنچایا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاد اللہ کے راستے میں کریں, یا جہاد پہلے اپنے نفس سے کریں. پہلے آپ اپنے نفس سے جہاد کرنے سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے اور آپ عین سنت کے مطابق آپ کی ہر چیز ہوگی, تو پھر جہاد کرنے کا مزہ آئے گا. کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. پھر اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو جہاد جو ہو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے مشکل ہوگی, اور آپ کے بھی شاید لاجواب ہونا کہیں پڑ جائے. اس سے پہلے کوئی ہمیں ٹوکے ہم اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. یہ بھی جہاد ہے. آپ کے گھر میں کسی کے ہاں کوئی 2 آدمی مسلم ہیں, کسی کے ہاں کوئی 2 عورتیں مسلم ہیں, کہیں پہ کوئی لڑکی مسلمہ ہے, کہیں پورا خاندان بھی جماعت میں ہے. تو اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مختلف فرقوں سے جو نکل کر آتے ہیں, تو جب وہ جماعت میں آ جاتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں, تو ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جہاد کریں. اگر آپ نے ان کو بات پہنچا دی ہے اور آسان طریقے سے پہنچا دی ہے اور نہیں مانتے, تو آپ بری ذمہ, جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے بل لوگوں نہیں والو آیا, ایک آیت بھی ہے تم پہنچا دو, ہمارا کام پہنچانا ہے. یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لیسا بمسیطر کہا اللہ نے ان کو, آپ داروغہ نہیں ہیں کہ آپ زبردستی کسی سے منوائیں, نہیں, آپ پہنچا دیجئے. آپ جو دین اللہ کا وہ لوگوں تک پہنچائیے. آپ کا کام صرف یہ ہے, وہ پہنچانا بھی بڑا کام ہے. اس میں بھی آپ کو پتھر گالیاں سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر خامخواہ پتھر نہ کھائیں. آپ حکمت تبلیغ کریں نا. اردو سبیل ربے کے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کے راستے میں بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. یعنی کہ لٹھ مار بات کہہ دی تو وہ پھر آپ کو ظاہر ہے وہ آپ کو کچھ کہہ دے گا. یہ تبلیغ کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ شعبہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا علیہ الصلوۃ والسلام کو. پہلے اللہ کے نبی جو تھے وہ تبلیغ کرتے تھے, وہ مارے کھاتے تھے, ان کو قتل کر دیا گیا. اب کیونکہ ختم نبوت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبی ختم ہو چکے ہیں, تو اب جماعت المسلمین کا کام ہے کہ وہ یہ کام انجام دے اور دیتے ہیں لوگ. یہ جماعت بڑی ایسی نہیں ہو گئی ہے, یہ جماعت اس طرح بڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی کو پمفلیٹ پہنچائے اور کسی کو آپ نے کتاب دی. مگر اس میں یہ بات ضرور کہوں گا میں پھر کہ آپ نے کتاب تو دے دی کسی کو اور پمفلیٹ بھی بانٹ دی, خود نہیں پڑھے. آپ نے پڑھے تھے جب آپ جماعت میں آئے تھے, تو کیا جب آپ جماعت میں آئے تھے وہ جب آپ نے پڑھا تھا وہ آپ کو اب یاد ہے؟ یاد نہیں ہوگا. آپ کو صرف اتنا یاد ہوگا ہمارا نام مسلم, ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا حاکم اللہ, ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, محبت کی بنیاد آپس محبت, ہمارا دین اسلام. یہ تمام جو ہمارے نکات ہیں یہ آپ کو ضرور یاد ہوں گے کیونکہ وہ پمفلیٹ پہ لگے ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ کہا گیا ہے ان کتابوں کے اندر
آیا کہ آپ نے اس کو پہنچایا، آپ نے اس پر خود عمل کیا؟ نہیں کیا۔ مسلم امام احمد ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہد المشرکین بأیدیکم وبأموالکم وألسنتکم، اے ایمان والو مشرکین سے جنگ کرو نہیں، جہاد کرو۔ مطلب لگے نہیں ہے قاتلوا المشرکین، حدیث میں الفاظ یہ نہیں ہے۔ اگر لفظ قتال آئے گا تو وہ جنگ سے متصل ہوگا، قتال جنگ میں ہی ہوتا ہے، اور جہاد کوشش کرنے کا نام ہے۔ جاہدوا فینا لنہدینکم سبلنا، اے ایمان والو میرے یعنی اللہ کے بارے میں کوشش کرو، تمہیں اللہ اپنے راستے بتا دے گا۔ سبلنا یعنی الگ الگ راستے ہیں جماعت میں آنے کے، کوئی کسی طریقے سے آ گیا، کوئی کسی بات پہ آ گیا، کوئی کسی بات پہ آ گیا، کسی کو کوئی بات اچھی لگ گئی تو اس نے کہا یہ اچھے لوگ ہیں جماعت کے، کسی کا اخلاق اچھا تھا، کسی کا بیہیویئر اچھا ہے، برتاؤ اچھا ہے، ایک آدمی بہت سچ بولتا ہے، ایک آدمی کا اپنی کمائی بہت سچائی سے کماتا ہے، یہ تمام صفتیں الگ الگ ہیں، ان سب کے الگ الگ راستے ہیں۔ اب مستقیم جو ہے صراط مستقیم وہ ایک ہی راستہ ہے، اس پہ آنے کے یہ سبل ہے۔ مستقیم صراط مستقیم پہ پہنچنے تک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو، تو کیا ہوگا پھر؟ ہم تمہیں راستے بتائیں گے کہ یہاں کرو، یہاں کرو، یہاں کرو۔ اب آپ کے سامنے حدیث موجود ہے اور اجتماع کا موقع بھی آپ کے سامنے ہے، دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اجتماع کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ہاتھ سے جہاد کرو مشرکین سے۔ مشرکین کی کئی قسم ہیں آپ جانتے ہیں، فرقہ پرستی بھی شرک ہے، فرقہ پرستی کفر بھی ہے، فرقہ پرستی لعنت بھی ہے، فرقہ پرستی عذاب بھی ہے۔ یہ تمام القاب جو دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں قرآن مجید کے اندر، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں جو لوگ کلمہ گو ہیں اللہ ان سب کو جنت میں بھیجے۔ کیوں؟ کب بھیجے گا وہ؟ جب اللہ کو ایک الہ مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو رسول مانیں گے، نزل علی محمدین جو ان پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کریں گے، تو پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کام آئے گا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ کہہ کے قبر کو سجدہ ہو رہا ہے یا قبر پہ جا کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں یا مختلف شرکی اقسام ہیں اس کو بیان کیا، اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو پھر ایسے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کو دوزخ رسید کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے 71 فرقے ہوئے، 70 دوزخ میں گئے، ایک جماعت جنت میں گئی، موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے 72 فرقے ہوئے، 71 دوزخ میں گئے، ایک جماعت جنت میں گئی۔ وَأَنَّ هَٰذِهِ مِلَّةً، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری جماعت جو ہے ستفترق، یہ بھی ان قریب اختلاف کرے گی۔ یہ کیا کرے گی؟ یہ کرے گی اس میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 97 فی النار، اس 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، وہ واحد الجنہ وہی الجماع، اور ایک جماعت جنت میں جائے گی، اور وہ جماعت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کثیر تعداد جو ہے وہ دوزخ رسید ہو رہی ہے۔ تو ہمارا موقع کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے ہاتھ سے جہاد کیجیے۔ یہ جہاد کا موقع ہے، میں کہتا تو ہوں لیکن اس کو سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی بتائیے کیا کام کرنا ہے؟ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے ہاتھ پیر تو ہے نا، آپ بتائیے کیا کام کرانا ہے ہمیں؟ ہم اپنی محنت سے جماعت کو پھیلائیں گے؟ کوئی بھی نہیں بولتا۔ جب حکم دیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں، یہ بھی ان کا مہربانی ان کے آ جاتے ہیں، نہ آئے تو کیا کر لیں ہم بتائیے؟ کوئی طاقت تو ایسی ہے نہیں امیر کے پاس کہ ڈنڈا لے کے ان کو مار کے بلائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ہاتھ سے جہاد کر سکتے ہیں ان کو حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جہاد کریں، پمفلیٹ بانٹیں، ہینڈ بل بانٹیں، اشتہارات لگائیے، چھا جائیں کراچی کے اندر۔ اور میں اموالکم، اور جو لوگ پیسے والے ہیں وہ اپنے پیسے سے جہاد کریں اللہ کے راستے میں۔
جہاں ضرورت پڑتی ہے یہ لیجیے جناب, اللہ کے راستے ہم تیار ہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جماعت میں. بھائی میں جماعت کی ترقی کے لیے آپ سے مانگتا ہوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم دیتے تھے تصدقو تصدقو تصدقو, تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے تھے, وہ بھی جماعت کے لیے کہتے تھے. میں بھی جماعت کے لیے کہتا ہوں, اور یہ سے کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا. فتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچو اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو اللہ کے راستے میں, کیا اس میں کیا بھاری ہے بتائیے آپ, کیا مشکل ہے ایک کھجور کا ٹکڑا, اسی کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دے گا قیامت کے دن, اور آپ کے پلڑے میں جائے گا تب آپ کا پلڑا جھک جائے گا, جنت آپ کو مل جائے گی. تو یہ موقع ہوتا ہے ایسا کہ سب ایک جان ہو کر, جو نادم اعلیٰ ہے اور دوسرے جو نظمہ ہیں ان تمام کا ہاتھ پکڑ لیں. بتائیے یہ کیا کرنا ہے, کیا کوئی بات نہیں ہے, 2-4 دن ہفتہ کام نہیں کریں گے, ویسے بھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو مہینے چھٹی کر لیتا ہے, کرتا نہیں کرتا, یہاں آپ کو یہ خیال نہیں آتا. اور جو لوگ زبان کے ماشاءاللہ ماہر ہیں, بِأَلْسِنَتِكُمْ, جو زبان سے جہاد کر سکتے ہیں, قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں, احادیث صحیح پڑھ کے سنا سکتے ہیں, وہ اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے بیان کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اپنے آپ پر غور کیجئے, گھر میں گھبرائیے مت, ڈریے نہیں فرقوں سے. اگر کسی کی لڑکیاں ہیں, اگر وہ بوڑھی ہو جائیں, اللہ کے لیے ویلکم, خوش آمدید, کہ ہم نے اللہ کے لیے بٹھایا اس کو. نہیں کرتے ایسا. خبریں تو پہنچ جاتی ہیں, پرانے لوگ ہیں چپ چاپ شادی کر دیتے ہیں فرقوں میں, یعنی کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بچوں کو دوزخ میں دھکیل دیتے ہیں. وہ بتاتے اس لیے نہیں ہے, ان کا فعل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی سندھی ہو کر, کوئی آدمی پٹھان ہو کر, کوئی پنجابی ہو کر, کوئی بلوچی ہو کر, مکرانی ہو کر, وہ چاہتا کہ میں اپنے خاندان میں دوں گا, چاہے میری بیٹی بڑھیا ہو جائے یا میرا لڑکا بڈھا ہو جائے. کیا اسلام اس سے بھی گئے گزرا ہے؟ وہ تو جہالت کی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور یہ تو اسلام کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. تو لہذا وقت نہیں ہے, اس کا خیال رکھیں. بہت اچھا موقع ہے, اللہ کے راستے میں نکلیے, جہاد کیجیے, ہم اپنے ہاتھ سے, اپنے زبان سے اور اپنے مال سے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا مال کر دے گا, وہ اس نے خود فرمایا ہے. یہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ.